اس ویڈیو کے بعد آپ پھر دوبارہ کبھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو گے۔ سستی اور ٹال مٹول کرنا ختم ہو جائے گا۔ کامیاب تو ہم سبھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ کام کا سوچ کر ہی ہمیں بے چینی اور فرسٹریشن سی ہونے لگتی ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو 5 پوائنٹ دوں گا، ان میں سے تیسرا اور چوتھا پوائنٹ اتنا پاورفل ہے جن کی وجہ سے جاپان پاکستان جیسے بدترین حالات سے نکل کر آج دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے۔ آج بھی جاپان کی سبھی کمپنی ان پوائنٹ کو فالو کرتی ہیں، اور اس کے بعد 5واں پوائنٹ تو ایسا ہے جس میں آپ نے آنکھیں بند کر کے صرف ایک لائن بولنی ہے اور آپ کا دل اسی وقت کام کرنے کو شروع ہو جائے گا۔ اس 5ویں پوائنٹ میں ایک دم جادو ہے۔ اس پوائنٹ کے بغیر انسان ہمیشہ ہی دنیا میں ناکام رہتا ہے۔ ایسی ویڈیو آپ کو پورے انٹرنیٹ پر کہیں نہیں ملے گی، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ پوائنٹ 1 میں سائنٹسٹ نے 2014 میں کئی لوگوں پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس میں ایک آدمی خالی کمرے میں بٹھا دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اس نے کچھ نہیں کرنا، صرف فارغ بیٹھنا ہے، لیکن اس کے سامنے ایک بٹن موجود ہے۔ جب وہ اس بٹن کو پریس کرے گا تو اسے تھوڑا سا بجلی کا جھٹکا لگے گا۔ پھر ان لوگوں نے کچھ ایسا کام کیا جسے دیکھ کر سائنٹسٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کو ہر کام میں مزہ آتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ 97% میل اور 25% فیمیل نے اس بٹن کو پریس کر کے جھٹکا کھایا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہم انسان بنے ہی ایسے ہیں جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس کام میں ہمیں درد ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن پھر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آپ کا دل کام کرنے کو کیوں نہیں کرتا، حالانکہ اس میں درد ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو دوستو، کچھ کاموں میں زیادہ مزہ آتا ہے، جیسے ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ یوز کرنے سے، لیکن دوسری طرف کچھ کام ایسے ہیں جن میں کم مزہ آتا ہے، جیسے اسٹڈی کرنا یا پھر کوئی دوسرا مینٹل ورک کرنا۔ اور انہی دونوں کاموں میں ہمارے پرابلم کا سلوشن موجود ہے۔ جب آپ زیادہ مزے والے کام کرنا چھوڑ دو گے تو پھر آپ کو کم مزے والے کام کرنے کو دل کرنا خود بخود ہی شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ کو بورنگ کام کرنے میں بھی اتنا ہی مزہ آئے گا جتنا آپ کو سوشل میڈیا یوز کرنے میں آتا ہے۔ اس لیے زیادہ مزے والے کام کرنا چھوڑ دو۔ لیکن اس چیز کو اور بھی زیادہ تیز کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز بھی ہے۔ یہ ایکسرسائز آپ اپنے کام سے پہلے 15 منٹ کر لینا، اور آپ کو کم مزے والے کام میں بھی زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو صرف دیوار کی طرف منہ کر کے 15 منٹ کے لیے بیٹھ جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو پوری طرح سے بور ہونے دینا ہے۔ آپ کا مائنڈ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے دوڑے گا، اس میں جلدی اور تیزی پیدا ہوگی۔ آپ نے اسی جلدی اور تیزی، بھاگ اور دوڑ کو ہی ختم کرنا ہے، اور اپنے مائنڈ سے کہنا ہے کہ تمام کام ختم ہو چکے ہیں، کوئی بھی کام باقی نہیں رہا، میں اس وقت سیٹسفائی اور مطمئن ہوں، مجھے کہیں نہیں پہنچنا، مجھے کہیں نہیں جانا، بس مجھے اسی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ پھر 15 منٹ اس ایکسرسائز کرنے کے بعد دیکھنا آپ کا دل کم مزے والے کاموں میں بھی لگنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اب آپ کے ساتھ صرف یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ آپ اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے ہی سستی کرتے رہو گے اور سارا دن اپنا ضائع ہو جائے گا۔ پوائنٹ 2 میں میں نے اسی مسئلے کا حل دیا ہے۔ یہ ایسا پوائنٹ ہے جس میں ریسرچر نے لوگوں کے 2 گروپس کو لیا۔ ان دونوں گروپ سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے اگلے 1 ہفتے تک روزانہ ایکسرسائز کرنی ہے، لیکن گروپ اے کو ریسرچر نے خاص ٹیکنیک بتائی۔ جب 1 ہفتے کے بعد ان دونوں گروپس کے ریزلٹ آئے تو پتہ چلا کہ گروپ اے نے جسے ٹیکنیک بتائی گئی تھی اس نے 67% زیادہ سپورٹ کیا، زیادہ ایکسرسائز کی۔ لیکن آخر یہ ٹیکنیک کیا تھی جس کی وجہ سے اتنی زیادہ امپرومنٹ آئی؟ دوستو، یہ بے حد سمپل لیکن بہت زیادہ پاورفل ہے۔ یہ ایسی ٹیکنیک ہے جو بھی اسے یوز کرتا ہے وہ بعد میں اپنے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔
میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو 5ویں پوائنٹ میں ایک ایسی لائن بتاؤں گا جس سے آپ کا اسی وقت کام کرنے کو دل کرنا شروع ہو جائے گا۔ اس لائن کو یوز کرنے سے پہلے بھی اس ٹیکنیک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ دوستو، گروپ اے سے ریسرچر نے کہا تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے پیپر پر لکھ دیں کہ وہ کس دن کس جگہ پر کتنے بجے کون سی ورزش کریں گے اور کتنے ٹائم تک کریں گے۔ اور پھر اس ریسرچر سے ہمیں پتہ چلا کہ صرف چیزوں کے بارے میں اسپیسیفک ہونے سے ہی ہمارا دل ان کاموں کو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اسے لکھ دیں، میں اس دن اس ٹائم پر اس جگہ پر اتنی دیر تک بیٹھ کے اتنا کام کروں گا۔ بس اتنا لکھنے سے ہی آپ اس کام پر سستی اور ٹال مٹول کرنا بند کر دیں گے۔ لکھتے وقت آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ کام ایک دم اسپیسیفک ہوں، جیسا کہ میں کتنے بجے اٹھوں گا، پھر پانی پیوں گا، پھر کون سی بک کا کون سا چیپٹر کون سا پیراگراف سمجھوں گا یا یاد کروں گا۔ یہ چیزیں آپ کو جتنی زیادہ کلیئر ہوتی جائیں گی، آپ کے کام کرنے کے چانسز اتنے ہی زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ لیکن دوستو، آپ پھر کہیں گے کہ ثاقب، اگر ہم 15 منٹ والی ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس کے بعد پیپر پہ بھی لکھتے ہیں، ہم پھر بھی کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے تو پھر آپ ٹھیک ہیں۔ اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے میں نے پوائنٹ نمبر 3 کو ڈیزائن کیا ہے۔ جاپان کے لوگ اسی پوائنٹ کو فالو کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ پوائنٹ اتنا زیادہ زبردست ہے کہ جاپان کی بڑی بڑی کمپنیز جیسے ٹوٹا، سونی، ہونڈا، سمسنگ جیسی کمپنی آج بھی اس پوائنٹ کو اپنی کمپنی کے اندر پروسیس کو ڈیزائن کرنے میں یوز کرتی ہیں۔ اگر آپ پوائنٹ کو فالو کرو گے، آپ اپنے کام کو ہمیشہ کے لیے کرتے رہو گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی آپ اس کام کو کرو گے اور کبھی چھوڑ دو گے، بلکہ وہ کام آپ کی پختہ عادت بن جائے۔ دیکھو دوستو، پوائنٹ 3 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ سوچو گے کہ آج سے آپ 5 گھنٹے سٹڈی یا پھر اپنا کام شروع کرو گے، تو پھر آپ کبھی بھی اپنا کام نہیں کر پاؤ گے۔ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ ہمارا دماغ کبھی بھی کسی بڑی عادت کو اپنے اندر ڈال ہی نہیں سکتا۔ اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی عادت کو اپنے اندر ڈال دے، بلکہ جو بھی عادتیں دماغ کے اندر ہوتی ہیں وہ پہلے بہت چھوٹی سی شروع ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ دماغ کے اندر بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی چیز کو جاپان میں کائزن کہا جاتا ہے۔ آپ نے جس بھی کام کو اپنی عادت بنانا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عادت میرے اندر ٹکی رہے، لمبے عرصے تک ٹکی رہے، تو آپ کو پھر اس کام کو صرف 1 منٹ کے لیے کرنا ہے روزانہ۔ جب 1 ہفتے تک 1 منٹ کے لیے کر لو گے تو اس کے بعد اسے 5 منٹ کر دینا ہے، پھر جب اگلا ہفتہ گزر جائے گا تو پھر 10 منٹ کر دینا ہے، اور اسی طرح سے 20-30 منٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی عادت آپ کے اندر آہستہ آہستہ بڑی ہوگی اور پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ اس کام کو کئی گھنٹوں تک کرتے رہو گے۔ ممکن ہے کہ آپ کہو کہ ثاقب 1 منٹ کام تو بہت تھوڑا ہے، اتنی دیر میں تو ہمارا کام شروع بھی نہیں ہوگا، ہم اپنی چیزوں کو بھی ریڈی نہیں کر پائیں گے۔ تو دوستو، اس صورت میں آپ 5 منٹ سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے 5 منٹ سے زیادہ شروع نہیں کرنا، ورنہ پہلے کچھ دن تو آپ اس کام کو کرتے رہو گے، لیکن اس کے بعد وہ کام آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جائے گا۔ لیکن دوستو، پرسنلی جب میں نے اس میتھڈ کو یوز کیا تھا تو پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، میں اسی طرح آہستہ آہستہ 60 منٹ تک پہنچ گیا۔ پھر 60 منٹ کے بعد میرے ساتھ ایک پرابلم ہونا شروع ہو گئی، میں 60 منٹ کے بعد اپنے کام پر فوکس ہی نہیں کر پاتا تھا۔ میں بڑی کوشش کرتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، لیکن فوکس ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ جب آپ زیادہ ٹائم پر پہنچو گے تو آپ اپنے ٹاسک پر فوکس ہی نہیں کر پاؤ گے۔ پہلے کچھ منٹ تو فوکس رہے گا، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ فوکس کم ہوتا جائے گا۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے اندر سے انرجی ختم ہو رہی ہے۔
इस मसले का हल पॉइंट नंबर 4 देता है। ये भी जापान के लोग इसे यूज़ करते हैं। हुआ ये था कि जब इंसानों के दिमाग पर टेस्ट किया गया तो पता चलाने की कोशिश की गई कि इंसान कितनी देर तक अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। तो पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान अपने काम पर सिर्फ 90 मिनट ही फोकस कर सकता है और कुछ लोग तो सिर्फ 30 मिनट तक ही अपने टास्क पर फोकस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फोकस करने की ताकत आपके दिमाग के अंदर मौजूद ही नहीं है। इसीलिए जापान के लोग पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्निक हमें कहती है कि आपने सिर्फ 25 मिनट तक अपने काम पर फोकस करना है, इसके बाद बस काम को ख़त्म कर देना है और फिर आपने 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। इस ब्रेक में आपने अपने काम को छोड़कर उठना है, पानी पीना है, चलना फिरना है, लोगों से बातचीत करनी है और सिर्फ 5 मिनट ब्रेक लेने के बाद वापस अपने काम पर आ जाना है। जब 5 मिनट की ब्रेक लेने के बाद आप वापस आओगे तो आपकी एनर्जी पूरी हो जाएगी और फिर आपने इसी तरह 25 मिनट काम करना है और फिर 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। जब आप इसी तरह अपने काम के 4 सेशन पूरे कर लें, उसके बाद आपने 5 मिनट की ब्रेक नहीं लेनी बल्कि लंबी ब्रेक लेनी है। आपने 15 से 20 मिनट की ब्रेक लेनी है जिसमें आप पानी पिएंगे, चलें फिरेंगे, दोस्तों से बात कर लेंगे, लेकिन आप मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप फोकस होके काम कर रहे होते हो तो आपका दिमाग फोकस्ड स्टेट में होता है और जब आप ब्रेक लेते हो तो वो अनफोकस्ड स्टेट में चला जाता है। लेकिन जब आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप अनफोकस्ड स्टेट में नहीं जाएंगे बल्कि आप मोबाइल में फोकस करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वो ब्रेक आपको एनर्जी नहीं देगी बल्कि आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन इसके बाद दोस्तों अब पॉइंट 5 में सबसे ज़्यादा पावरफुल मेथड और टेक्निक है। इस पॉइंट को यूज़ करके आपका दिल उसी वक्त काम को करना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट के बगैर आप कभी भी अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पाओगे। जैसे ही आप किसी ऐसे काम को करने का सोचते हैं जो बहुत ज़रूरी तो है लेकिन आपका उस काम को करने को दिल नहीं करता और आपको एक बुरी सी फीलिंग आती है, ये फ्रस्ट्रेशन घुटन सी होती है। जब भी आपको अपने काम के बारे में ऐसा फील हो रहा हो तो आपने अपने आप से ये लाइन बोल कर कहनी है। आपने कहना है कि मैं सीधे रास्ते पर जा रहा हूँ, मुझे इसी तरफ जाना है, यही सीधा रास्ता है। इस लाइन से आपको उसी टाइम डोपामिन हिट मिलेगा, आपके अंदर घुटन और बुरी फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। आपको उसी वक्त सुकून का एहसास होगा। इस चीज़ को आप अप्लाई करके देखो। जैसे ही आप ये सोचोगे कि मैं सीधी तरफ जा रहा हूँ और सही रास्ते पर हूँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये मुझे मेरी मंजिल तक लेकर जा रहा है, यही सीधा रास्ता है, तो आपको उसी वक्त सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को आपने सिर्फ पहली बार काम करने से पहले ही यूज़ नहीं करना, बल्कि जब आप अपनी 25 मिनट का सेशन मुकम्मल करो और फिर 5 मिनट की ब्रेक लोगे, उस ब्रेक में भी आपने ये बोलना है और सोचना है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। जब आप 25 मिनट का एक सेशन मुकम्मल करके खुद से ये कहोगे तो आपको बहुत ही अच्छा एहसास होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने कुछ बड़ा अचीव किया है और आप आगे निकल रहे हैं। ये एहसास आपके अंदर उस काम को करने का और ही ज़्यादा मोटिवेशन पैदा करेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहें। मैं ऑलरेडी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस अपने चैनल पर डाल चुका हूं, आप जाके विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल को। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे बना के दूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।